کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر. یہ اصل پھر اپنا مضمون جو آ رہے ہیں نا وہ اپنی طرف جو بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کرو، امت کو جگا رہے ہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. چہ بے پرواہ گذشتند از نوائے صبح گاہ من کہ برداں شور و مستی از سیاہ چشمان کشمیری. تو یہ آپ سمجھ گئے، آپ پس منظر اس نظم کا آپ دیکھیں اس کا. نکل کر خانقاہوں سے، خانقاہ سمجھتے ہیں نا صوفیوں کی جو ہوتی ہے خانقاہ، جس میں وہ ذکر و فکر و عبادت وغیرہ کا بھی شاغل کرتے ہیں. تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے یہاں پہ یہ اس کو کنڈیم نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. کنڈیم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض اس کے مت بن کے رہ جاؤ. سمجھ گئے نا آپ؟ تو اب وہ کام جو عبادت ہے یا ذکر و فکر ہو رہا ہے وہ اپنی اصل میں کوئی برا کام تو نہیں ہے، لیکن وہ کس طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف، یعنی ہم کہتے ہیں کہ ایک دم سے کہتے ہیں کوئی یہ کر دی خانقاہ کو، تو علامہ نے یہ کہتے نہیں. توجہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ خانقاہوں کی نظر ہو گئے ہیں وہ پھر رسم شبیری سے دور ہو گئے ہیں. یہ بات واضح ہوئی نا، جہاد سے دور ہو گئے. تو اصل میں وہ اس طرف بلانا چاہ رہے ہیں. شبیر سمجھتے ہیں نا، سیدنا حسین رضی اللہ کو کہتے ہیں شبیر. تو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل ان سے، یہ عبادت محض ان کی طرف مت پڑ جا. محض یہ عبادت اور محض یہ فکر اور محض ذکر اور ان چیزوں سے نکل کر رسم شبیری کہ فقر کیا وجہ ہے کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. کہ یہ خانقاہی فقر ہے، یعنی محض فقر کی اب کنڈمنیشن نہیں ہے. فقر تو وہ کہتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ فقر یہ اصل چیز ہے، لیکن یہ محض اب یہ لفظ جو ہے نا کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، کہ اگر تم محض اس چکر میں پڑ جاؤ گے تو یہ اور کچھ نہیں، افسردگی ہے اور دل گرفتگی ہے. دلگیری، دل شکستگی، دل گرفتگی یا دل شکستگی، اور اندوہ یعنی دکھ، افسردگی وغیرہ. دل گیر کا تو ویسے آپ کو پتہ ہے نا، گیر کا تو پتہ ہے نا آپ کو، فارسی میں گیر کہتے ہیں پکڑنے کو. کف گیر پتہ ہے نا، کف کہتے ہیں ہاتھ کو، کف گیر سے آپ انڈا جب سے ایسے ایسے کرتے ہیں نا تو کف گیر. تو دل گیر یعنی دل پکڑ لینا، یعنی دل گرفتہ ہونا یا پریشان ہونا یا افسردہ ہونا. ٹھیک ہے، یہ واضح شعر. تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی. رہبانی کیا ہوتا ہے؟ رہبانیت آپ جانتے ہیں، جو عیسائیوں سے، یعنی آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ تم نے بھی یہ جو خانقاہی نظام شروع کر لیا، اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم نے دنیا کو چھوڑ کے بس یہی سجدوں میں پڑ گئے ہو اور اسی ذکر و فکر میں پڑ گئے ہو. اب سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ کیا تنقید ہے، وہ کیا پوائنٹ ہے جس پر وہ تنقید کرنا چاہے. عملی زندگی میں تم نہیں آ رہے ہو. تو تیرے دین و ادب، دین و ادب کہہ کے بھی یہ احاطے کا مضمون کہہ دیا اس کو، یعنی دین و ادب لٹریچر بھی سارا اور دین بھی. آ رہی ہے بوئے رہبانی، رہبانیت کی سمیل آ رہی ہے. یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. عالم کہتے ہیں، عالم یعنی حالت، عالم نہیں ہے، یہ عالم ہے. پیری کہتے ہیں بڑھاپا، کمزوری کا عالم جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا مطلب ہے عالم پیری؟ یعنی اب وہ اس عمر میں ہے کہ وہاں موت آ جائے گی. تو یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. مرنے والی امتوں کا یعنی جو امتیں مر جاتی ہیں وہ آخری دن جو گزارتی ہیں وہ یہ ہے جو تم کر رہے ہو. اگر تم کچھ یہ وہ طاؤس اور باب سے بھی ملتا ہے. جی بالکل تو نہیں مگر کچھ صحیح ہے. جی ہاں بالکل، وہ شعر بھی بڑا اچھا. آپ سنا دیں اگر آپ کو ذہن میں آ رہا ہے. طاؤس اور باب اول شمشیر و سنا. ہاں تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تعریف و شمشیر و سنا اول طاؤس اور باب اول. یس بالکل. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ سمجھیے آپ، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. جو امتیں مر جاتی ہیں، جو صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، وہ اپنا یعنی مراحل طے کرتی ہیں نا. یعنی پیدا ہوئی امت، پھر عنفوان شباب آیا، پھر اپنی عین جوانی میں آئی، اور پھر بڑھاپا آیا، اور پھر موت آ گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مر جاتی ہیں امتیں، جو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان کا جو آخری حصہ ہے نا وہ یہ کام کرتی ہیں
کہ عملی زندگی سے ہٹ جاتی ہیں، پھر سجدے میں پڑ جاتی ہیں اور صرف محض اسی کام میں خانقاہی نظام میں پڑ جاتی ہیں، تو وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر تم اس میں پڑ جاؤ گے تو یہ امت پھر یہ عالم پیری ہے، یہ وہ کمزوری اور آخری دور ہے، اس کے بعد تمہارا ختم۔ یہ بات واضح ہوئی ہے؟ کنفیوز تو نہیں کیا میں نے؟ کلیئر ہوئی بات؟ ایکسیلنٹ۔ یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ آگے دیکھیں، شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو۔ کیا مصر ہے؟ ایک تو اس میں جو شیاطین ملوکیت کہہ کر خود پورے ملوکیت نظام پر تبصرہ کر دیا، ایک لفظ سے ہی، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک کیا ہے، خلافت ہے، ایک ملوکیت تو سمجھتے ہیں نا، آمریت جس کو ہمارے یہاں مارشل لا کہتے ہیں، تو یہ ملوکیت جو ہے اس پر ایک لفظ کہہ کے شیطانیت کہہ کے، یعنی شیاطین ملوکیت کہہ کے سارا تبصرہ کر دیا کہ یہ۔ لیکن آگے دیکھیں آگے کیا کیا، اب ایک مثبت بات کی کہ آنکھوں میں ہے وہ جادو۔ یہ تو ادب میں آنکھوں میں جادو ہونا مثبت معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، تیری آنکھوں میں کیا جادو ہے، یعنی تیری آنکھوں کے اندر اٹریکشن ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ جادو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اٹریکشن ہے، کھینچتی ہیں۔ تو اب ایک طرف شیاطین ملوکیت کہا، لیکن دوسری طرف دیکھیں ان کی کیا یعنی کریکٹرسٹک کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ہیں تو شیاطین، لیکن ان کی آنکھوں میں کیا جادو، مطلب یہ کہ یہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اتنا اٹریکٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پرویز مشرف صاحب کا پتہ نہیں دور تھا یا کس کا، تو آپ ہم سب لوگ کہتے تھے یار کیا دور تھا یار، تو یہ خوشحالی آ گئی تھی، کیا ہے یہ اٹریکشن ہے۔ ہر ایک کا جس کا دور بھی دولت آتی ہے یا کچھ اس طرح کا آتا ہے تو وہ نہیں، پسند کی بات نہیں ہے، یعنی اس میں والوں کو جو ہے وہ عمران کا دور پسند ہے۔ نہیں عمران کی بات نہیں میں کر رہا، میں یہاں آپ نہیں کر رہے، میں دور کی بات کر رہا ہوں جس کو جو پسند ہے۔ نہیں، میں ملوکیت کی، ہاں میں ملوکیت کی مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ایک الگ چیز ہے نا، صرف ملوکیت کی مثال میں نے دی ہے۔ تو ملوکیت کے دور میں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اٹریکشن آتی ہے نا، تو اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو، اس کی آنکھ میں وہ کشش ہے۔ سوری، ملوکیت اور بادشاہت میں کیا ایک ہی چیز، ملک بادشاہ کو ہی کہتے ہیں، ملک کی بادشاہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ملک اسی کو، ہاں جی بالکل جی۔ نہیں شیطانوں کی حکومت نہیں، یہ تو نہیں کہتے ہیں، یہ تو نہیں ہے، یعنی میں یہ انہوں نے ایک ایڈجیکٹو یوز کیا ہے اس میں صفت، اور وہ ایڈجیکٹو یوز ایسے کیا ہے اس میں خرابیاں برائیاں بہت کہ اس میں بس ایک لفظ میں تبصرہ کر دیا ساری ہر چیز پہ، اس کے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہی، شیطان کہہ کے بتا دیا کہ بس یہ تو بس سمجھ گئے نا آپ۔ لیکن کیپٹلزم کی تو بات نہیں کر رہا، ملکیت سے نہیں ملوکیت، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک اور ملک میں، ملک عربی میں تو اس کو کہتے ہیں نا، یعنی فرشتے کو بھی کہتے ہیں، بادشاہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو۔ اب وہ جادو بتا رہے ہیں کہ وہ کیا جادو ہے، وہ کیا اٹریکشن ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ دیکھیں دوسرے مصرے میں کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیر۔ نخچیر کہتے ہیں شکار کو، شکار، کہ خود نخچیر کے دل میں جو شکار ہو رہا ہے اس کے دل میں پیدا ہو، کیا پیدا ہو، ذوق نخچیری، کہ میں شکار ہو جاؤں، یعنی قتل ہونے کی محبت کہہ لیں۔ یعنی ایک شکار، ایک ہوتا ہے شکاری، ایک ہوتا ہے شکار۔ تو شکاری جو ہے وہ کسی جانور کا شکار کرتا ہے، تو جانور کو تو بچنا چاہیے، مرنے سے بچنا چاہیے، بچتے ہیں نا، آپ ہرن کا شکار کرتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے، رائٹ، کوئی بھی شکار کرتے ہیں تو وہ دور بھاگتا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو کہ نخچیر جو ہے وہ اپنے آپ، وہ خود وہ اس کے اندر ذوق نخچیری پیدا ہو رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کیا ہے کہ غلامی کا ایسا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو غلام رکھنا پسند کرنے ہیں لوگ۔ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غلامی میں پسند کرتے ہیں، توق ڈالنا پسند کرتے ہیں۔ میری بات سمجھ تو 51st اسٹیٹ بننا پسند کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اب اس کے کتنے فوائد گنا رہے ہیں لوگ کہ یہ ہوگا، فلانا ہوگا، یہ ہوگا، لیکن اصل بات کیا ہے، آزادی تو سلب ہو جائے گی نا۔ تو جب آپ کی آزادی سلب ہو گئی تو یہ آپ کے اندر ذوق، یہ بات آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی، یہ بات کوئی سوچ ہی نہیں رہا،
وہ کیا سوچ رہے ہیں جی کہ کرنسی یہاں چلی جائے گی, اکانومی یہ ہو جائے گا, میرا یہ ہو جائے گا, میری نوکری کا یہ ہو جائے گا, میری فیملی کا یہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, سب کا یہ ہو جائے گا, پورے ملک کا یہ ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ. سو یہ وہ جادو کی بات ہے نا کہ وہ اس کو پریزنٹ ایسے کر رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے ایگزیکٹلی. اب آپ سمجھ گئے نا کہ جادو اپنی اصل میں تو پازیٹیوٹی ہے. آنکھوں کا جادو ادب میں, یعنی ویسے تو جادو اس جادو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آنکھوں کا جادو یہ آنکھوں کا جادو پازیٹیوٹی ہے ہمارے اردو ادب میں, فارسی ادب میں, کہ تیری آنکھوں میں کیا جادو, مطلب یہ کہ یہ اٹریکٹ کر رہا ہے. لیکن پیچھے کیا کہا, شیاطین ملوکیت. تو اب دیکھیں کہ وہ شیطان ہے اصل میں جو اٹریکٹ کر رہا ہے, اور ایسا اٹریکٹ کر رہا ہے کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری, کہ جو صیاد ہے اس کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا, جو شکاری ہے خود شکار جو ہے, جس کو شکار ہونا وہ خود, وہ کیا ہے شیخ سعدی کا, ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ درکف. کیا خوبصورت مثال, آئے ہائے ہائے, ون آف مائی موسٹ فیوریٹ, کمال مصرع ہے. وہ کہتے ہیں ہما آہو کہتے ہیں ہرن کو, ٹھیک ہے, ہما آہوان صحرا, جنگل کے سارے صحرا, جنگل کے سارے آہو ہرن, صحرا کے سارے ہما آہوان صحرا سر خود, اپنا سر, نہادہ درکف, اپنے ہاتھوں میں لے کے پہ, نہیں وہ تم میرا شکار کرنے آئے ہو. ہرن جو ہیں, ہرن کا شکار کیا جاتا ہے نا, تو وہ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ پورے جنگل میں جتنے بھی ہرن ہیں, جب ان کو پتہ چلے کہ تم شکار کرنے آ رہے ہو, ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ درکف بشکار خواہی آمد, بامید کہ روزی بشکار خواہی آمد. اس امید پر کہ کبھی تم شکار کرنے خود آ جاؤ, تو سارے جو صحرا کے ہرن ہیں وہ اپنے سر خود اپنی ہتھیلی پر رکھ کے تمہارے سامنے پیش کرتے. یعنی یہ تو کیا خوبصورت شعر ہے, لیکن وہ کس کی طرف ہو رہی ہے, یہ تو انہوں نے اپنے شیخ کے لیے کہا ہے, وہ تو ایک بالکل الگ مضمون ہے. لیکن اس میں جو تھوڑی سی کمپیٹیبلٹی تھوڑی سی ہے, مطابقت, وہ میں نے یہاں پہ لکھا کہ خود نخچیر کے دل میں ہے وہ ذوق نخچیری. صرف اتنی مطابقت کے لیے میں نے یہ آپ کو, وہ پہلا مصرع آپ اس کا دیکھیں نا, کہ ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ, یعنی ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری. ادھر کون نخچیر کون ہے, ہرن, کہ ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ درکف, اپنے ہاتھ پہ رکھ کے پیش کر دے. یہ بات واضح ہو گئی جی. اس میں یہ بات بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ اگر انسانوں کے ساتھ ان کے ریلیٹ کریں تو مفلوج ہو گیا دماغ ہمارا اتنا. بالکل جادو ہے نا, جادو سے آپ کا وہ دماغ کو اپنی سوچ ختم کر دی. آپ وہ ابھی جیسے, اب یہ بڑی اچھی مثال انہوں نے دی, انہوں نے شاید, کہ وہ اب وہ آزادی والی بات کوئی سوچ ہی نہیں رہا. یعنی اس بات پہ کبھی کسی کا غور ہی نہیں, توجہ ہی نہیں جا رہی کہ بھئی ہم تو وہ ہو جائیں گے. یہاں تو آزادی سے ہم کر رہے ہیں نا, تو کیا ہے بھوکے رہ لو, یہ کر لو, وہ کر. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ جادو یہ ہے, اس کا پردہ پڑ جاتا ہے دماغ میں.